میں نے سب کی سنی اور فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی. وہ جو حضرت امام جماعت احمدیہ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع، ان کی ایک نظم میں جو تھا نا کہ رفتہ رفتہ آزادی سے سب اہل وطن محروم ہوئے، آزاد کہاں وہ ملک جہاں قابض و سیاست پر ملا. ملا سیاست پہ قابض رہے گا، جھوٹ ایک دھڑے کا اگر کم نقصان دہ ہے تو وہ اپنا لیا جائے گا، دوسرے کا ذرا زیادہ نقصان دہ ہے یعنی اپنی ریٹ کے لیے تو اس کو ہٹا دیا جائے گا. سچ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، نہ ہمدردی خلق ادھر ہے نہ ادھر ہے، اور عام آدمی کی عزت نفس جوتے کی نوک پہ ہے، اور ظلم کے لیے فضا سازگار ہے، اور وہ اپنے جگہ جگہ شاخسانیں بھی دکھا رہی ہے. ادھر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا ہے، تو سندھ سے کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہاں پر ایک نوجوان لڑکے کو حوالات میں پیچھے کپڑے سے باندھ کے ننگا کیا ہوا تھا. اس لڑکے کی تصویر سے اگر نادرا کے ریکارڈ سے اپنے وقت میں تو ہر چیز پہچان لی جاتی ہے نا، وہ لڑکا دریافت کر لیا جائے کہ کس حوالات میں اس کو اس طرح باندھا ہوا ہے اور کیوں ننگا کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، تو شہباز گل کے لیول پہ بات جانی کوئی نہیں تھی. لیکن جب آپ نے ظلم ایک دفعہ حلال کر لیا اور سلیکٹڈ جسٹس اور سلیکٹڈ قانون کی عمل درآمد پر ہی آپ اکتفا کر گئے، تو پھر یہی ہوگا. اب جیسے کاشف عباسی کہتے ہیں آ کے مختلف اس میں کہ ایسے ہو رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو یہ فاشزم ہے، تو وہ فاشزم کبھی چاچیاں دا تو کبھی بابیاں دا، مگر سب سے زیادہ جو اس وقت ایٹ سٹیک ہے وہ عام آدمی ہے. اور جاتے جاتے میں وہ اقبال مہدی ایک بڑے مصور ہیں، ان کے ساتھ عبید اللہ علیم کا ایک مکالمہ ہوا، ہم اکٹھے کھانے پہ تھے، تو وہ بار بار کہہ رہے تھے علیم صاحب کو کہ میں تو ایک تیسرے درجے کا مصور بن کے رہ گیا. اپنے جیسے وہ ان کو ایز اے آرٹسٹ اپنی کم ریکگنیشن کا دورہ پڑا ہوا تھا، وہ بات کرتے جا رہے تھے بار بار یہی فکرہ. جب دوسری تیسری دفعہ کہا کہ علیم بھائی میں ایک تیسرے درجے کا مصور، علیم صاحب نے کہا حوصلہ رکھو، تم ایک چوتھے درجے کی سوسائٹی میں تیسرے درجے کے مصور ہو. تو بات یہ ہے کہ ربوہ کے اڈے پہ دن دہاڑے اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کرنے والی چوتھے درجے کی سوسائٹی ہے جس کو خود کہیں امن نصیب نہیں ہے، اور اب یہ پچھلی 30-40 سال کی بد دعاؤں کا ضلع وار، تحصیل وار اور شہر شہر، فیڈرل کیپٹل اور پروونشل کیپٹلز، ہر جگہ پہ اس کا مصداق بنتی چلی جا رہی ہے. ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ جو فرمایا گیا تھا کہ جماعت احمدیہ کا تو ایک مولا ہے، لیکن تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ہم اپنا بندہ جان سے گنوا کے، ویسے تو نہیں کہنا چاہیے کہ میں مطلب جو شہید ہیں وہ تو پھر خدا کی راہ میں ہیں، ان کو تو مردہ مت کہو، لیکن وہ جان چلی بھی گئی تو احساس عدم تحفظ کوئی نہیں ہے. آپ کے وجود اور کلبوت میں جان موجود بھی ہے اور آپ سارے اس وقت عدم تحفظ کا شکار ہیں. تو یہ جو فرق ہے اس کو ہمیں خود بھی مضبوطی سے قائم رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کے اوپر اب وہ لعنت بن کر اور عذاب بن کر ظلم اور بربریت
جگہ جگہ مسلط بھی ہو رہی ہے اور کھل کھیل بھی رہی ہے. ادنا نچلے طبقے سے عام شہری سے لے کے فیصل آباد کی اس مظلوم لڑکی سے لے کے تو وہ جو کل تک صاحب اقتدار اور یہ شہباز گل لیول تک آئین اور قانون کی عملداری اور حکمرانی کسی کو نصیب نہیں. ایسے میں پھر جو محمد علی صاحب کے وہ شعر ہی یاد آتا ہے جو پاکستان بھر کے شعراء اور حبیب جالب سمیت بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ایڈریس کر کے جوئی صاحب نے یہ سنایا تھا کہ کس کے عاشق ہیں اس بے امان شہر میں، خیمہ زن آگ کے درمیان شہر میں، کون ہے وجہ تسکین جاں شہر میں، کس کا سکہ ہے اب بھی رواں شہر میں. اور ایک لائن اس میں یہ بھی تھی کہ کس کا دستے دعا شہر کی ڈھال ہے. اور یہی میں آج عرض کرنا چاہ رہا تھا. بنیادی طور پر میرے پروگرام کا تھیم یہی شعر تھا کہ کس کا دستے دعا شہر کی ڈھال ہے، کس کے سجدوں کے ہیں سائباں شہر میں. اللہ تعالیٰ یہ سجدوں کے سائباں نصیب رکھے. زمین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر آسمان سے تمہارا پختہ تعلق ہو. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے بھی درد کی درمان کے سامان پیدا فرمائے. دکھ ہوتا ہے جہاں کوئی دل ٹوٹا یوں لگا مجھ کو کرائے روشنی ہی ٹوٹ گیا. اتنی تذلیل، وہ بھی صنف نازک عورت کی، وہ بھی اسلام کے ٹھیکیداروں کے ملک میں، واقعتاً یعنی الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود کوئی سامان کرے. فی امان اللہ. السلام علیکم. گئی